بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اگر میری آواز آپ تک پہنچتی ہے تو مجھے ہم بتائیں۔ جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کو دل سے ماننا۔ نمبر 2، نماز پڑھنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، روزے رکھنا۔ نمبر 5، حج کرنا۔ ان 5 باتوں میں سے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اور محمد الرسول اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے۔ دوسرا نمبر ہے نماز کا، تو آج ہمیں نماز کے بارے میں سیکھنا ہے۔ جب کوئی کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے اور دل سے ان دونوں کلموں کے مطلب و معانی کو جو ہے مانتا ہے اور زبان سے بھی اس کا اقرار کرتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی کوئی مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت جو ہے فرض ہو جاتی ہے۔ تو مسلمان خدا تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کیسے کرتے ہیں؟ جواب ہے کہ مسلمانوں پر جب خدا تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت فرض ہو جاتی ہے تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت وہ نماز پڑھ کر کرتے ہیں، روزے رکھ کر کرتے ہیں، مال کی زکوٰۃ دے کر عبادت کرتے ہیں، حج کر کے عبادت کرتے ہیں۔ 4 چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم خدا تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ نماز کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، روزے رکھ کر خدا تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، مال جو ہم نے کمایا ہے اس مال میں سے زکوٰۃ نکال کر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور اللہ کے گھر کا حج یا عمرہ کر کے اللہ کی جو ہے عبادت کی جاتی ہے۔ نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں کیا ہے؟ جواب، گھر میں یا مسجد میں خدا تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، خدا تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں اور اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور آپ اپنی عاجزی اور ذلت ظاہر کرتے ہیں، اسے بندگی کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ سوال، مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی خدا تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں ہوتا ہے؟ جواب، خدا تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، چاہے مسجد میں نماز پڑھو چاہے گھر میں نماز پڑھو، ہم کہیں پر بھی نماز پڑھیں گے تو خدا تعالیٰ ہمارے سامنے ہوتا ہے، مگر مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سوال، نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں اسے وضو کہتے ہیں، اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے جو ہے وضو کا ہونا ضروری ہے۔
سوال نماز میں کس طرف منہ کر کے کھڑے ہو؟ جواب پچھم کی طرف، جس طرف شام کو سورج جا کر چھپ جاتا ہے اس طرف نماز پڑھی جاتی ہے، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ پچھم کی طرف منہ کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز میں کیوں حکم دیا؟ جواب مکہ معظمہ میں خدا تبارک و تعالیٰ کا ایک گھر ہے جسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اور اس کی طرف نماز میں منہ کرنا ضروری ہے، اور وہ ہمارے شہروں سے پچھم کی طرف ہے، اس لیے پچھم کی طرف، جس طرف شام میں سورج جا کر ڈوب جاتا ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ سوال جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے قبلہ کہتے ہیں، جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے قبلہ کہتے ہیں۔ سوال دن رات میں نماز کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ دن رات میں کتنی مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب دن رات میں 5 مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ 5 مرتبہ مسلمانوں پر نماز فرض کر دی گئی ہے۔ سوال پانچوں نمازوں کے کیا نام ہیں؟ بچوں دھیان سے سنیں، پانچوں نمازوں کے کیا نام ہیں؟ جواب پانچوں نمازوں کے یہ نام ہے: پہلی نماز فجر ہے جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ دوسری نماز ظہر ہے جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تیسری نماز عصر ہے جو سورج چھپنے سے یا ڈوبنے سے 2-1.5 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ چوتھی نماز مغرب ہے جو شام کو سورج ڈوبنے کے بعد یا چھپ جانے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اور پانچویں نماز عشاء ہے جو 1.5-2 گھنٹے رات آنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح سے 5 نمازیں جو ہے پڑھنا فرض ہے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو اپنی عبادت و بندگی کے 4 طریقے دیے گئے جس کے ذریعے سے ہم خدا تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، نماز پڑھ کر ہم خدا تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، زکوٰۃ دے کر اللہ کی بندگی اور عبادت کر سکتے ہیں۔ روزے رکھ کر اللہ کی بندگی اور عبادت کر سکتے ہیں، اور حج اور عمرہ کر کے اللہ کی بندگی اور عبادت کر سکتے ہیں۔ مسلمان کب ہو جاتا ہے انسان؟ جب وہ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے اور پھر ان 4 چیزوں کے ذریعے خدا تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ بندگی اور عبادت کرنے کے خاص طریقے کو نماز کہتے ہیں، اور نماز جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر مرد اور عورت پر فرض قرار دی ہے، اور دن و رات میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، فرض ہے۔ پہلی نماز ہے فجر جو سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ دوسری نماز ہے ظہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد یعنی بیچ آسمان میں آنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تیسری نماز ہے عصر جو سورج ڈوبنے سے یا چھپ جانے سے پہلے 1-1.5 گھنٹہ پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اوکے۔ چوتھی نماز ہے مغرب جو سورج ڈوبنے کے بعد فوراً پڑھی جاتی ہے، اور 5ویں نماز ہے عشاء جو سورج ڈوبنے کے بعد 2-1.5 گھنٹے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔
اس طرح سے روزانہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو نماز اپنی بندگی اور عبادت کے لیے فرض فرما دی ہے، اور فرمایا، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ نماز کا چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ نماز جس نے قائم کی اس نے دین کو قائم کرا، اپنے ایمان کو قائم رکھا، اپنے دین کو باقی رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے ایمان کو چھوڑ دیا، اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، اس نے دین کو ڈھا دیا، ہے نا۔ اتنا بڑا جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ فریضہ دیا ہے کہ ہم نماز 5 وقت کی پڑھیں، تو ہم نے دین کو باقی رکھا اور دین کی حفاظت کی اور ایمان کو کی حفاظت کی۔ اگر ہم نے نماز کو چھوڑ دیا تو گویا ہم نے دین کو چھوڑ دیا، ایمان کو چھوڑ دیا، اور اپنے دین سے ہم ہاتھ دھو گئے۔ اس لیے جو ہے 5 وقت کی نماز ہمارے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں، چاہے آپ سفر میں ہو تب بھی آپ کو نماز پڑھنا فرض ہے، چاہے آپ بیمار ہو تب بھی آپ کو نماز پڑھنا ضروری ہے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں 2 صحابہ کے کندھوں سے پر ہاتھ رکھ کر لٹک کر جو ہے مسجد نبوی میں نماز کو جایا کرتے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے ایک نماز چھوڑنے سے 80 حقب جہنم میں جلیں گا، یعنی 80 برس ایک نماز کے چھوڑنے پر دوزخ میں جلایا جائے گا، ایک نماز چھوڑنے، ہے نا۔ اس لیے نماز نہ چھوڑے، نماز جو ہے دین کا ستون ہے۔ ایک جگہ حدیث میں آتا ہے دین کے 5 ستون ہیں: ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ جس نے ان 5 پلر کو، 5 ستون کو باقی رکھا اس نے دین کو باقی رکھا، اور جس نے ان 5 میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دیا تو اس نے دین کو چھوڑ دیا، دین کو گرا دیا، ڈھا دیا، ہے نا۔ تو نماز جو ہے جس طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس سمت کو، اس ڈائریکشن کو پچھم کہتے ہیں۔ جس طرف سورج جا کر ڈوب جاتا ہے اس سمت کو، اس ڈائریکشن کو پچھم کہتے ہیں اردو میں، ہے نا۔ اور اس سمت میں، اس ڈائریکشن میں کعبہ ہے، اس لیے ہم کو جو ہے کعبے کی طرف منہ کر کے، رخ کر کے، فیس کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے نا۔ کہ جب تم نماز کو کھڑے ہو تو تمہارا چہرہ جو ہے نماز میں کعبۃ اللہ کے طرف ہو، اور کعبۃ اللہ ہماری جگہوں سے پچھم کے سائیڈ ہے، پچھم کی طرف ہے، جس طرف سورج جا کر ڈوب جاتا ہے۔ تو جس طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس عمل کو قبلہ کہتے ہیں، ڈائریکشن، ہے نا، قبلہ کہتے ہیں۔ اور قبلے کے طرف منہ کر کر نماز پڑھنے سے نماز ہوتی ہے۔ اگر ہم نے قبلے کی طرف سے منہ ہٹا دیا اور نماز پڑھ لی تو ہماری نماز نہیں ہوگی، ہے نا۔ تو نماز 5 نمازیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور ان 5 نمازوں کا جو ٹائمنگ ہے، جو اوقات ہے، وہ یہ ہے: فجر سورج نکلنے سے پہلے پڑھیں گے ہم، ظہر سورج بیچ آسمان میں آنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھیں گے، عصر کی نماز سورج ڈوبنے سے 1.5-2 گھنٹہ پہلے پڑھیں گے، مغرب کی نماز سورج ڈوبنے کے بعد فوراً پڑھیں گے، اور عشاء کی نماز سورج ڈوبنے کے بعد 2-1.5 گھنٹے کے بعد پڑھیں گے۔ اس طرح روزانہ 5 نمازوں کو جو ہے پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ نماز سے پہلے 2 چیزیں بہت ضروری ہے: ایک تو وضو کرنا، اور دوسرے نماز کے وقت نماز کے لیے اذان دینا۔ اگر ہمارے محلے میں مسجد کی اذان ہوتی ہے
تو پھر ہمیں اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم ایسی جگہ ہیں جہاں دور دور تک مسجد نہیں ہے اور ہم اکیلے یا دو لوگ یا دو سے زیادہ لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اذان دے. انہیں چاہیے کہ وہ اذان دے پھر نماز پڑھے. تو سب سے پہلے وضو کریں، پھر اذان دے، پھر نماز پڑھے. تو نماز کے لیے وضو بھی شرط ہے اور اذان بھی شرط ہے، ضروری ہے. اگر ہمارے پاس میں مسجد ہے تو پھر نماز کے لیے صرف وضو ضروری ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مفتاح الصلاتی الوضو، وضو کی کنجی، نماز کی کنجی، نماز کی چابی اور نماز کی وضو ہے. جس کی وضو صحیح اس کی نماز صحیح، جس کا وضو صحیح نہیں اس کی نماز صحیح. اب وضو کے صحیح ہونے کا طریقہ کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ کل سیکھیں گے. وضو کا صحیح ہونے کا طریقہ سیکھیں گے، پھر نماز کا صحیح ہونے کا طریقہ سیکھیں گے. لیکن نماز سیکھنے کے لیے، نماز روزانہ پڑھنے کے لیے نماز آنا ضروری ہے اور نماز کا طریقہ آنا ضروری ہے. تو سب سے پہلی بات نماز کے لیے اذان یہ ہمیں آنا چاہیے اور اذان سے پہلے ہمیں وضو کرنے کو بھی آنا چاہیے. تو اذان کسے کہتے ہیں؟ جواب، جب نماز کا وقت آ جاتا ہے، چاہے وہ صبح کی نماز کا وقت ہو یا دوپہر کی نماز کا وقت ہو یا جو شام کی نماز کا وقت ہو یا رات کی مغرب یا عشاء کی نماز کا وقت، ہر نماز کے لیے اذان جو ہے ضروری ہے. اور جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز سے کچھ دیر پہلے ایک شخص کھڑے ہو کر زور زور سے یہ الفاظ کہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو یہ ہے الفاظ اذان کے اور اس کا میننگ آپ کو بتایا گیا. ان اذان کے الفاظ، ان تمام چیزوں کو اذان کے الفاظ کہتے ہیں. البتہ جو صبح کی نماز ہوتی ہے اور جس کو ہم فجر کی نماز کہتے ہیں، فجر کی نماز میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم یہ 2 مرتبہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے نماز نیند سے بہتر. اب جب صبح کی اذان کے وقت اٹھو گے، نیند سے بیدار ہوگے تو آپ کو سنائی دے گا. اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں. مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح 2 مرتبہ کہنے کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہے گا، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے. ایسے تمام مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے صبح کہ صبح کی نیند سے بہتر صبح کی نماز ہے نا. اس کے بعد اذان ہو جاتی ہے، وضو ہم کر لیتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اب دھیان دے بچوں، نماز سیکھنے کی طرف ہم ابھی جا رہے ہیں. سب سے پہلے اللہ اکبر ہے نا،
اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر، اس کو تکبیر کہتے ہیں۔ نماز میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز تکبیر ہے، اور تکبیر کسے کہتے ہیں؟ جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک شخص وہی کلمے کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں۔ جب مرد حضرات میل لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں اور ایک ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو مولانا صاحب جن کو ہم امام کہتے ہیں، امام صاحب نماز کے لیے آگے بڑھتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پیچھے لوگ سب بنا کے کھڑے ہوتے ہیں مسجد کے اندر، اور بیچ میں ایک جو ہے ایک شخص کھڑے ہو کر وہی الفاظ کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں، اسے تکبیر کہتے ہیں۔ اور تکبیر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اذان رک رک کر دی جاتی ہے اور تکبیر فاسٹ دی جاتی ہے، فاسٹ بولی جاتی ہے، تیزی سے بولی جاتی ہے تکبیر۔ جب عورتیں ایک ساتھ نماز مل کر پڑھتے ہیں اسے جماعت کی نماز کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب مرد حضرات ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں مل کر، اور کوئی ایک نماز پڑھانے والا ہوتا ہے اور پیچھے سب نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، اسے جماعت کی نماز کہتے ہیں۔ تو تکبیر جو ہے ہم جماعت کی نماز کے اندر تکبیر کہتے ہیں، تکبیر جماعت کی نماز میں کہتے ہیں۔ جب دو یا دو سے زیادہ لوگ، 4 لوگ، 10 لوگ، 20 لوگ، 100 لوگ، 1000 لوگ ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اس مل کر نماز پڑھنے کو جماعت کی نماز کہتے ہیں، اور اس میں تکبیر ضروری ہوتی ہے، چاہے وہ مردوں کی نماز ہو یا چاہے وہ عورتوں کی نماز، تکبیر اس میں ضروری ہوتی ہے۔ جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک شخص کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے، ویسے ہی جب نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو ایک شخص کھڑے ہو کر اذان کہتا ہے، اس کو مؤذن کہتے ہیں۔ جب نماز پڑھنے کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ایک شخص سب لوگوں کے بیچ میں امام کے پیچھے پہلی لائن میں کھڑے ہو کر تکبیر کہتا ہے، یعنی وہی الفاظ کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں، اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، جس کا مطلب ہے کہ نماز کھڑے ہو گئی ہے، نماز پڑھنے آ جائیے، تو اس کو تکبیر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کہنے کو بھی تکبیر کہتے ہیں، اور نماز کے لیے اذان کے ہی الفاظ کو اسپیڈ سے بولا جاتا ہے، تیزی سے بولا جاتا ہے، ان الفاظ کو تکبیر کہتے ہیں۔ جو شخص اذان یا تکبیر کہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، جو شخص اذان کہتا ہے اس کو مؤذن کہتے ہیں، اور جو شخص اذان کے الفاظ کو تیزی سے کہتا ہے جس کو تکبیر کہتے ہیں، تو تکبیر کہنے والے شخص کو مکبر کہتے ہیں، مکبر کہتے ہیں، ہے نا؟ سوال، بہت سے لوگ مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اس میں اس نماز کو اور نماز پڑھانے والے کو اور نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو 3 باتیں ہیں۔ جو شخص، جو بہت سے لوگ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہے، بہت سے لوگ چاہے مرد ہو یا عورت ہے مل کر نماز پڑھتے ہیں، تو اس نماز میں نماز پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں اور نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بہت سے آدمی چاہے وہ مرد ہو یا عورت جب مل کر نماز پڑھتے ہیں اس نماز کو جماعت کی نماز کہتے ہیں، جماعت کی نماز، جماعت کی نماز۔ جماعت مینس گروپ، ایک گروپ بن کے نماز پڑھی جا رہی، گروپ انگلش کا ورڈ ہے، گروپ کو اردو میں جماعت کہتے ہیں، عربی میں جماعت کہتے ہیں۔ اور نماز پڑھانے والے کو امام کہتے ہیں، نماز پڑھانے والے کو امام کہتے ہیں، اور اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو مقتدی کہتے ہیں، فالوورز کہتے ہیں، جس کو ہم فالوورز۔
یعنی جو نماز پڑھانے والا امام ہے وہ جیسا کرے گا ویسے پیچھے والے لوگوں کو کرنا ہے، ویسے ہی فالو کرنا ہے۔ تو نماز مل کر نماز پڑھی جانے والی نماز کو جماعت کی نماز کہیں گے۔ ان تمام لوگوں کو جو جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز پڑھانے والے کو امام کہیں گے، اور اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو مقتدی کہیں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مل کر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں، یعنی سیپریٹ نماز پڑھنے والا کہتے ہیں۔ سوال، جو گھر پہ مکان، جو گھر یا مکان خاص نماز پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے، اس مکان یا اس گھر کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے اسے مسجد کہتے ہیں۔ جس گھر میں یا جس مکان میں یا جس جگہ پر لوگ مل کر نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اذان کے ساتھ اور امام کے ساتھ، امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ویسی جگہ کو مسجد کہتے ہیں۔ سوال، مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ جواب، مسجد میں جا کر نماز پڑھے، قرآن شریف پڑھے، یا کوئی اور اللہ کا وظیفہ کرے، ذکر کرے، یا ادب سے خاموش بیٹھا رہے۔ مسجد میں کھیلنا، کودنا، شور مچانا اور دنیا کی باتیں کرنا بہت ہی بری بات ہے اور منع ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب، نماز پڑھنے میں بہت سے فائدے ہیں، تھوڑے سے فائدے ہم تم کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، نمازی آدمی کا بدن اور کپڑے پاک، صاف اور ستھرے رہتے ہیں۔ اگر کوئی دن رات 5 وقت کی نماز کو جاتا ہے، یا گھر میں نماز پڑھتا ہے، یا اکیلا پڑھتا ہے، یا مسجد جاتا ہے، تو اس کے کپڑے پاک، صاف اور ستھرے رہتے ہیں اور بدن بھی پاک صاف رہتا ہے۔ نمبر 2، نمازی آدمی سے خدا تبارک و تعالی راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمازی آدمی سے راضی اور خوش ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، نمازی آدمی خدا تعالیٰ کے بہت نزدیک اور قریب ہوتا ہے اور سب سے زیادہ عزت دار ہوتا ہے۔ نمبر 5، نمازی آدمی کو نیک، نمازی آدمی کی دنیا میں بھی عزت ہوتی ہے اور مرنے کے بعد بھی عزت ہوتی ہے۔ نمبر 6، نمازی آدمی اپنی نماز سے بہت سے بڑے چھوٹے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 7، نمازی آدمی کو مرنے کے بعد خدا تعالیٰ آرام اور سکھ اور چین و سکون کی زندگی جنت کی شکل میں عطا فرماتا ہے۔ اس طرح سے نمازی آدمی سے دنیا کی تمام چیز محبت کرتی ہے اور تمام چیز اس کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ سوال، نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے نام اور اس کی عبارتیں کیا کیا ہیں؟ جواب، نماز میں جو عبارتیں پڑھی جاتی ہے، جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں، جو دعائیں پڑھی جاتی ہے، ان سب کے نام اور اذکار یہ ہے۔ سب سے پہلے تکبیر، جب ہم اذان کے بعد وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس کو تکبیر کہتے ہیں۔ اور کون سی تکبیر کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ کون سی تکبیر کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ ابھی میں نماز کا طریقہ شروع کر رہا ہوں، سب لوگ دھیان سے دیکھیں۔ سب سے پہلے اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھیں گے۔ اللہ اکبر کو تکبیر کہتے ہیں، بغیر تکبیر کے نماز شروع نہیں ہوتی۔ اگر کوئی جو ہے آئے اور کھڑا ہو جائے اور اللہ اکبر نہ بولتے ہوئے جو ہے نماز شروع کر دے تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے تکبیر، اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھے، اس کے بعد ثنا پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ دیکھیے میں آپ کو پھر سے بتاتا ہوں، ہاتھ ہم کو جو ہے
ایسے اٹھانا ہے کانوں کے برابر. جو بوائز ہوں گے, جو مرد حضرات ہوں گے, وہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے, کانوں کو ٹچ نہیں کریں گے. اللہ اکبر بول کے ہاتھ جو ہے اپنے ناف کے نیچے باندھیں گے. ناف کے نیچے ہمارا جو پیٹ ہے اس میں ایک گول سا نشان ہے, اس گول کے نشان کے نیچے مرد حضرات, بوائز لوگ, میل لوگ ہاتھ باندھیں گے. اور جو وومین ہے, جو عورتیں ہیں, جو گرلز ہے, جو بچیاں ہیں, وہ اپنے ہاتھ سینے پہ باندھیں گے اس طرح سے. اور ایک بار ہم تکبیر کہے, اللہ اکبر کہہ کر جب ہم تکبیر کہے تو اب پھر ہمیں تمام چیزیں حرام ہے. ہم ادھر ادھر نہ دیکھیں, ہماری نگاہیں زمین پر سجدے کی جگہ ہو. پھر تکبیر کہنے کے بعد بات کرنا حرام ہے, ادھر ادھر دیکھنا حرام ہے, کوئی چیز اٹھا کر اپنے ہاتھ سے کھانا حرام ہے, کسی کے سوال کا جواب دینا حرام ہے, ساری چیزیں حرام ہیں. اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے اور ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھے, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کے بعد تعوذ پڑھے. تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر اس کے بعد تسمیہ پڑھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ تسمیہ ہے. اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ الحمد کا سورہ پڑھے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سورۃ الفاتحہ کے بعد پھر ہم سورۃ الکوثر پڑھے. سورۃ الکوثر پڑھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب جب دونوں سورے ہو گئے تو اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرے. مرد حضرات رکوع میں پورا جھک جائے, لیکن جو عورتیں ہیں, جو گرلز ہیں, وہ اتنا جھکے کہ ان کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں گھٹنوں کو لگے, بس پورا نہ جھکے, تھوڑا سا جھکے. اور پھر رکوع کی تسبیح پڑھے, سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. 3 مرتبہ پڑھے کم سے کم, اور زیادہ سے زیادہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے. جب 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھے تو اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو جائے, اور پھر یہ قومی کی دعا پڑھے, ربنا لک الحمد. پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے. تو سجدے میں جب جائیں گے تو پہلے گھٹنے رکھیں, زمین